امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان العم من العباس لدرجة فی یوم القیامہ یغتبطها الشہداء، اللہ نے میرے چچا عباس کے لیے ایسا مقام رکھا ہے کہ تمام شہداء رشک کریں گے، کاش اس طرح کا مقام ہمیں بھی حاصل ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود توجہ کریں، اس نقطے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہشت میں بے مثال مقام عباس کو کیوں حاصل ہے؟ کیا کوئی پارٹی بازی کی بنا پر ہے؟ اگر پارٹی بازی بھی ہے تو کیوں ہوئی؟ کس بنا پر خدا نے ان کو بڑا مقام دیا؟ وجہ خود غور کریں۔ بہشت میں جو بھی جیسا بھی مقام پائے وہ مقام اس کی دنیا میں کی جانے والی اطاعت کے حساب سے ہے۔ جس کی جیسی اطاعت ہوگی اسی طرح کا مقام اسے قیامت میں ملے گا۔ جس کی اطاعت اعلیٰ، قیامت میں اس کا مقام بھی اتنا اونچا۔ تو دنیا میں اطاعت کے حساب سے قیامت کے مقامات ہیں، وہ غور کریں۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، قرآن نے کہہ دیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو ظاہر ہے یہ اطاعت جس کی بے مثال ہوگی اس کا مقام بھی بے مثال ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس کی اطاعت بے مثال تھی۔ یہ جملہ میں آج کہیں اور بھی ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت ابوالفضل عباس انسانی کمالات کے لحاظ سے بے مثال تھے۔ جس طرح سے حضرت رسول اکرم کے لیے علی مخلصانہ طور پر ہمیشہ ساتھ دیتے رہے پیغمبر کے ساتھ، بالکل اسی طرح حضرت ابا عبداللہ حسین کے ساتھ حضرت عباس مخلصانہ ساتھ دیتے رہے۔ علی جیسے پیغمبر کے لیے تھے ویسے ہی عباس حسین کے لیے تھے۔ حالانکہ حضرت ابوالفضل عباس میں شکل و صورت، قد و قامات، عقل و فہم اور بصیرت، ایمان، یقین، ان تمام خصوصیات میں بے مثال تھے، مگر خود کو امام حسین کے مقابلے میں ایک غلام ظاہر کرتے تھے ہمیشہ، اتنے کمالات پر فائز ہونے کے باوجود۔ کبھی امام حسین کو بھائی نے کہا، آقا کہا ہمیشہ۔ آقا کے معنی جانتے ہو؟ یہ تو میرا مالک تو ہے اور میں تمہارا غلام ہوں۔ جس نے خود کو غلام کی حیثیت دی اور امام حسین کو مالک کی حیثیت دی، حالانکہ عباس میں تمام فضائل موجود ہیں، تیری فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ علی کے بیٹے ہیں تو علی کی طرح ہیں، شجاعت میں، بہادری میں، وفاداری میں، اخلاق میں، ایمان میں، بصیرت میں، تمام چیزوں میں۔ اس کے باوجود امام حسین کے ساتھ یہ اخلاص، اور اس کی خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس کی ماں فاطمہ کلابیہ، یہ اس کی تربیت کا اثر تھا۔ برادران، جو علماء معنویات پہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں، اہل باطن علماء ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں پھنس جائے اور اس کا کام نہ ہو تو وہ حضرت ام البنین سے توسل کرے، حضرت ابوالفضل عباس کی ماں سے۔ ام البنین، بچوں کی ماں، 4 بچے جس کے کربلا میں امام حسین کے رکاب میں شہید ہوئے، 4 بچے۔ یہ ام البنین اس کی تربیت کا اثر ہے۔ حضرت ام البنین نے حضرت عباس کو یہ بتا دیا، جب عباس نے بولنا شروع کیا تو ام البنین نے کہا، دیکھو میرے نور نظر، ٹھیک ہے تم بھی علی بن ابی طالب کے بیٹے ہو جیسے حسین ہے، لیکن حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے،
اور تمہاری ماں میں ہوں، کہاں فاطمہ اور کہاں میں؟ وہ میری مالکن ہے اور میں اس کی کنیز ہوں۔ جس طرح سے وہ میری مالکن ہے اسی طرح اس کا بیٹا بھی مالک ہے، اور جس طرح میں کنیز ہوں میرا بیٹا بھی اس کا غلام ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ جناب ام البنین کی تعلیم ہے کہ اس تعلیم کے نتیجے میں حضرت ابوالفضل عباس نے جب سے گفتگو شروع کی ہے ہمیشہ حضرت امام حسین کو آقا کہا اور بھائی نہیں کہا، کہتا کہ برابری کا تصور رہا ہے۔ بس خدا آپ لوگوں کو اجر دے۔ حضرت ابوالفضل عباس کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے علمداری سپرد کر دی کربلا میں، اور اس کو کمانڈر مقرر کیا۔ جو مختصر لشکر تھا اس لشکر کا کمانڈر حضرت ابوالفضل عباس کو مقرر کیا، اور حضرت ابوالفضل عباس نے اپنے اس منصبی ذمہ داری کو نبھانے کے ساتھ ساتھ کوشش کی شب عاشور کنویں کھود کر حسین کے بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی میسر کریں۔ یعنی کئی کنویں کھودے حضرت عباس نے، مگر اس کے لیے کیا کیا جائے کہ تقدیر الہی میں یہ طے تھا کہ حسین کے بچے عاشورہ تک پیاسے رہیں، اس لیے ان کنووں سے کوئی پانی نہ نکلا، یا اگر پانی نکلا تو وہ اتنا کڑوا تھا کہ پینے کے قابل نہیں تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ حضرت عباس ہیں اپنی منصبی ذمہ داری کے علاوہ کنویں بھی کھودتے رہے ہیں، اور جب اتنی محنت کی ہے تو یہ محنت ابوالفضل عباس نے یعنی کوئی پانی پی کر تھوڑی کی ہے، خود بھی پیاسے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جب یہ حضرت عباس اجازت مانگی حضرت امام حسین سے میدان میں جانے کی تو حضرت امام حسین نے فرمایا، اے میرے بھائی عباس، تو میرے لشکر کا علمدار ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا، اے آقا جان مجھے بتا دو وہ لشکر کبھی کہاں باقی رہا جس کی میں علمداری کروں، مجھے اجازت دو میں جاؤں۔ اور جب اجازت مل گئی تو حضرت امام حسین نے فرمایا، بیٹا بھائی عباس دیکھیں بچے پیاسے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو پانی کا اہتمام کر لینا۔ حضرت ابوالفضل عباس نے پانی کے حامی بھری اور ایک مشکیزہ لے کر نیزے کے انی سے مشکیزے کو باندھا، اور باندھنے کے بعد روانہ ہوئے۔ اور صحیح روایات کے مطابق حضرت ابوالفضل عباس کے پاس تلوار نہیں تھی، نیزہ تھا۔ عباس نے نیزے سے جنگ کی ہے، تلوار کیوں نہیں تھی خدا بہتر جانتا ہے اس کی حکمت کیا تھی۔ امام حسین نے اسے تلوار نہیں دی تھی، نیزے کے ساتھ گئے، مگر اتنے بہادر اور اتنے دلیر تھے کہ فرات کے اوپر 4000 کا لشکر لگا ہوا تھا تاکہ پانی خیام حسین تک نہ پہنچے۔ ابوالفضل عباس نے اس پر حملہ کیا، حملہ کر کے ان سب کو بگایا، نیزے کے ذریعے سے بگایا، اور بگانے کے بعد فرات تک گھوڑا پہنچ گیا اور مشکیزے میں پانی بھرا۔ بھرنے کے بعد پانی پینے کی نیت سے ایک چلو پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے حسین کے بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ حضرت ابوالفضل عباس نے کہا، اے عباس یہ وفاداری کے مطابق نہیں کہ حسین کے بچے تو پیاسے ہوں اور ان سے پہلے تو پانی پی لے۔ پانی گرا دیا، اور پانی گرانے کے بعد واپس نکلے میدان کی طرف۔ جب واپس نکلے خیام کی طرف، جب خیموں کی طرف آئے، کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ اس لیے عباس نے جنگ پر توجہ نہیں دی، جتنی توجہ پانی پہنچانے پر توجہ دی۔ تو اسی حالت میں آپ گزر رہے تھے کہ راستے میں آپ کے اوپر حملہ آور ہوا۔ عمر صاحب نے کہہ دیا کسی صورت پانی خیمے میں پہنچنے نہ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عباس کے اوپر حملہ آور ہوئے، ایک مقام پر آپ کا دایاں بازو کٹ گیا، اور جب بازو کٹا تو حضرت عباس نے کہا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، تمہارا خیال یہ ہے کہ میرے ہاتھ کاٹو گے تو میں دین کی حمایت سے رک جاؤں گا، نہیں رکوں گا۔ اور حضرت عباس نے بائیں ہاتھ سے جہاد کیا اور مشکیزے کو اپنے دانتوں کے سہارے سے پکڑے رکھا۔
اس طرح سے آگے بڑھے، ایک مقام اور پہنچے، بائیں ہاتھ پر بھی ضربت لگی، جب دونوں ہاتھ حضرت عباس کے کٹ گئے تو اب عباس کے لیے لڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ایسے عالم میں حضرت عباس کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے میں پہنچ جاؤں، مگر ایک سنسناتا ہوا تیر آ گیا، اور تیر جب مشکیزے میں لگا، پانی بہ گیا، تو اب عباس نے مطلب سے یعنی خیام کی طرف جانے کا ارادہ کر دیا۔ اس سے اب جب پانی نہیں بچا تو خیموں میں عباس کیوں جائے، بھٹکتے رہے میں سرزمین کربلا میں۔ آپ کے اوپر اتنی تلواریں پڑ گئی، اتنے گرد پڑ گئے کہ حضرت عباس زمین پر آ گئے اور آواز دی، میرا سلام ہو آقا، میرے سلام قبول کر لیجئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عباس کی تلاش میں آئے، اجرکم علی اللہ، بس چند جملوں کی زحمت دیتا ہوں، آئے اور حضرت عباس تک پہنچ گئے۔ جناب شیخ عباس قمی سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ وہ مسائل پڑھتے تھے بہت سی جگہوں پر۔ ایک دن ایک رات کو حضرت سیدہ کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں جناب سیدہ نے شیخ عباس قمی سے کہا، شیخ عباس تم میرے بیٹے کے مسائل کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو شیخ عباس نے کہا، کیوں نہیں دیدی، میں آپ کے بیٹے ہی کو پڑھتا ہوں۔ تو حضرت سیدہ نے فرمایا، میں بیٹا کہہ رہی ہوں تو مقصود میرا حسین نہیں ہے، مقصود میرا عباس ہے، تم میرے عباس کے مسائل کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں پڑھتا ہوں۔ کہا، کبھی تم نے یہ مصیبت پڑھی کہ عباس کے تو دونوں بازو نہیں تھے، اور جب تم جناح سے گرے، گھوڑے سے گرے زمین پر، تو گرنے والا ہاتھوں کے سہارے سے کوشش کرتا ہے، عباس کے بازو نہیں تھے تو کتنی مصیبت میں ہو۔